خواجہ آصف کے ٹویٹ کے بعد گو کہ بیوروکریسی کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ مزید کھلتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں مہذب بچے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ مختلف وزراء اور سرکاری ملازمین کے نقش قدم جانچتے ہیں۔ محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ زمینوں کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ دیکھتے ہیں۔ سیالکوٹ کے ارد گرد بھی دھڑا دھڑ سوسائٹی ہے۔ خواجہ صاحب یہ جو جنگ کے دوران الٹے سیدھے بیانات دے چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہی از ان ہاٹ واٹر۔ نیب جو یہ پراپرٹیز کی نیلامی کر رہا ہے، کیا یہ عمل شفاف ہے؟ ملک ریاض کی پراپرٹیز کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر جو بڑے لوگوں کی جو بھی نون لوگ ہیں ان کی پراپرٹی کی اس طرح کی نیلامی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں کبھی توڑ نہیں چڑھا۔ ملیب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین پھوڑیوں کے بھاؤ ملک ریاض کو دی کیوں گئی؟ کیونکہ زندگی بھر کی کمائی داؤ پہ لگی ہوئی، پھر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ عارضی طور پہ کوئی ذمہ داری تو ان کی لے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ خواجہ آصف کے ٹویٹ کے بعد گو کہ بیوروکریسی کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ مزید کھلتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سوشل میڈیا پر نہیں آئی ہیں، اور وہ حبیب صاحب اور اکبر ہمیں بتائیں گے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں پولیس کا جو کردار رہا وہ تو رہا، لیکن اب پولیس عام لوگوں کے گھروں میں بھی اسی دھڑلے سے گھس رہی ہے اور پولیس گردی کر رہی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج پاک پتن میں پیش آیا ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل پہلے بھی ویسے عام لوگوں کے گھروں میں ہی گھس رہے تھے، نہیں گھس رہے تھے، لیکن وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر تھا نا۔ اب تو ایک جیسے روایت سی بن گئی ہے کہ کسی کے بھی گھر میں آپ گھس جائیں۔ بہرحال حبیب صاحب، یہ جو معاملہ ہے جس میں کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بہت اشرافیہ کے ملوث ہونے کی بات ہو رہی ہے، مجھے یاد ہے جن دنوں میں ہم ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے تھے، کچھ ہنٹس، چونکہ بولنے پہ تھوڑی پابندی ہوتی تھی تو بڑا کیئرفلی آپ کہیں نہ کہیں کوئی ہنٹ دے دیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں آپ نے کیئرفلی ایک ہنٹ دیا تھا جو کہ شاید لوگ بھی فالو نہ کر سکے، میں بھی اس وقت فالو نہیں کر سکی تھی، لیکن اب چونکہ جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو اس وقت عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں مہذب بچے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ مختلف وزراء اور سرکاری ملازمین کے نقش قدم جانچتے پھر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ان وزراء کے نام بھی مجھے اب بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال ابھی کیا بتانا، اور ظاہر ہے بہت سارے اس میں افسران بھی اس وقت ڈار پہ آئے ہوئے ہیں۔ جو ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ خود بول پڑے ہیں، چونکہ خواجہ آصف صاحب، تو ان کا ذکر ہم کر لیتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی اس گفتگو کا کہ پرتگال میں جا رہے ہیں لوگ بیوروکریسی، تو کوئی ورک صاحب ہیں جو ان کو معاونت کرتے ہیں ان کی، تو آخر یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جو ADCR ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہوتے ہیں، وہ سیالکوٹ کے، ان کا نام تھا محمد اقبال سنگھیڑا۔ محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اینٹی کرپشن۔ اور یہ یہاں پہ ذہن میں رکھا جائے کہ ڈیپٹی کمشنر کے بعد سب سے پاورفل پوسٹ ADCR کی ہوتی ہے۔ وہ ریونیو کے معاملات، یعنی زمینوں کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ دیکھتے ہیں، اور بڑی پیسے والی آسامی ہوتی ہے وہاں، بڑے یعنی پیسے وہاں پہ اگر کوئی چاہے تو کمانا آپ کما سکتے ہیں۔ محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کی ایک اور وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ 2024 کے الیکشن میں اسی حلقے کے RO تھے جس حلقے سے محترم خواجہ آصف صاحب کو فارم 47 ملا تھا۔ اچھا، اور پھر یہ جو سمڑیال والا حلقہ تھا الیکشن ہوا، اس کے بھی RO وہی موصوف تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ان کی وجہ شہرت یہ ہے۔ دوسری وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ٹیکنیکلی ADCR ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر صاحبان بھی وہاں پہ کمزور پڑ گئے تھے، اور کم از کم ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اپنا تبادلہ کرا لیا تھا۔ اچھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ایک زوم میٹنگ میں جو سرکاری افسروں کی ہو رہی تھی، ان میں سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اچھا، اور نکالنے والے تھے چیف سیکرٹری، اور یہ بات اب سے کچھ مہینے پہلے کی ہے۔ تو چیف سیکرٹری صاحب نے انہیں کہا، ان تک اطلاعات پہنچی کہ جناب یہ تو بہت ہی زیادہ انی مچی ہوئی ہے سیالکوٹ میں،
تو انہوں نے ان کو اٹھایا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے دوبارہ ان کی جو سسپینشن تھی وہ رک گئی. وہ میں عرض کرتا ہوں سر کیوں رکی. اچھا. آپ پوری کر لیجیے. یعنی اتنے پاورفل تھے. اچھا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی پیسے والا شہر ہے، بڑے اچھے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور بزنس انڈسٹری. اب وہاں پہ اگر جیسے ہم نے سارے شہروں کا بیڑا غرق کیا ہے تو ہم سیالکوٹ کا بھی بیڑا غرق ہی کریں گے. ہم نے سیالکوٹ کو کون سا بچا لینا، بخشنا. اچھا سیالکوٹ کے ارد گرد بھی دھڑا دھڑ سوسائٹیاں بن رہی، اور جہاں جہاں سوسائٹی بنتی ہے وہاں پہ ADCR وہاں کا جو ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی. وہاں پہ ایک اب یہاں سے مبینہ طور پہ شروع ہو جاتے ہیں دروغ پر گردنے دروغ نہیں، مبینہ طور پہ دیکھیں جو کہانی ہے وہ یہ ہے. اب میں کیا عرض کروں، اس کمپنی کا ذکر کیا کرنا کہ وہاں پہ ایک سوسائٹی بنی، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی، ہاؤسنگ سوسائٹی نے ظاہر اس کو NOC چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو بڑی زبردست چیز، بڑا مشکل ہوتا ہے NOC کے بغیر کام کرنا کیونکہ وہ انلیگل ہو جاتا ہے. تو NOC کے حصول کے لیے انہوں نے سنگیڑا صاحب سے رابطہ کیا. اچھا. سنگیڑا صاحب نے کچھ فرمائشیں اپنی بتائی ہوں گی. اب وہ فرمائشیں انہوں نے پوری کر دی. جب وہ فرمائشیں پوری کی تو اس کی ویڈیو بھی بن گئی. اچھا. اب اور وہ فرمائشیں ان میں جو مبینہ طور پہ جو چیزیں ہیں ان میں کیش تو الگ ہے، لیکن اس میں ایک V8 گاڑی جو 13 کروڑ روپے کی اور ایک رولیکس واچ جو دبئی سے خریدی گئی، اس کا ذکر بھی کہیں کہیں آ رہا ہے. اور مبینہ طور پہ دبئی کے ٹورز بھی ہیں. جی ظاہر ہے دبئی اب مبینہ طور پہ باقی ڈیٹیل اکبر بتا دیتے ہیں جو آپ چھپا لیتے ہیں. اب جو ہے یہاں سے آگے بڑھے، اس میں ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے وہاں پہ، اب یہ بھی خواجہ آصف کے بڑے قریب ہیں. اچھا. خواجہ آصف کے ہی قریب ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا، یا کم از کم ان کے قرب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ خواجہ آصف کے بڑے قریب ہیں. خواجہ آصف صاحب کے یعنی وہ جو تھے قریبی جو مبینہ طور پہ، اور ہو سکتا ہے وہ نہ ہو لیکن تاثر یہ تھا. اب جناب انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جناب ہم نے تو یہ خدمات بھی سر انجام دے دی ہیں. انہوں نے کہا تو پھر آپ میری بھی خدمت کر لیں. اچھا اب ان کی بھی خدمت ہوئی، یکنا شد دو شد. اچھا پھر کام نہیں ہوا. اچھا. کہانی کھلنی کیسے شروع ہوئی، ایک اور پارٹی بیچ میں آ گئی. اس نے کہا جناب آپ کے تو کام نہیں ہو رہے نا، تو ایسے کر لیتے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ ہماری مدد کریں. اس مدد کے نتیجے میں راتوں رات NOC جاری ہو گیا. اچھا. اب جناب جو پارٹی نے پھر اپنا کلیم، اس نے تو اپنا کلیم کر دیا، اس نے کہا جی یہ آ گیا ہمارا NOC. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو خدمت ہم نے آپ کی ہے تو اس کا معاوضہ بھی تو نہ وہ واپس فرما دیں. انہوں نے بس یہ ADCR کو کہا، انہوں نے ظاہر ہے جو متعلقہ آدمی تھا اس کو کہا. اب وہ خدمات واپس نہیں ہو رہی. اچھا وہ نتیجہ جو ہے وہ وہاں سے پھر بات گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ ایک دن وہ معاملہ بالکل ہی اچھلتا وہ صاحب جو تھے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہوئی تھی وہ ویڈیو انہوں نے مسلم لیگ نون کے جید لوگوں کو دکھا دی. اچھا. انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو یہ دیکھ لیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کب ہے، اس کے پنجاب میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے، تو بلکہ ایک ایسی بعض اوقات بندہ بیوقوفی کرتا ہے نا جی، وہ ایسی کر دیتا ہے، وہ جیسے خچر نے بم کو لات مار دی. ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک اور، اگر اب جو سیالکوٹ والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور بڑی بااثر شخصیت کی عزیزداری رکھنے والے جو عزیز تھے، انہوں نے وہاں پر کچھ خریدا، کچھ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. وہاں سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے. اچھا. تو بم کو لات تو لگ گئی نا. اچھا وہ نہ لگتی مطلب، لیکن بہرحال اگر وہ کام سپیڈ اپ ہوتا رہتا، حالانکہ ان کو تو بڑی فیور مل گئی تھی ان سے، لیکن ان کے پیسے انہوں نے دیے نہیں دیے وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، لیکن ان کو تو فیور ویسے بھی مل جانی تھی. خیر یہ بات جب اوپر تک پہنچی، وہاں تک تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر انہیں باقاعدہ طور پر
انہیں پھر چیف سیکرٹری صاحب ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے ان کو گرفتار کروایا اور اس کے بعد اب وہ جہاں بھی ہیں، اکبر نے ایک اور جگہ بتائی ہے وہ ٹھیک ہے بات. اچھا خیر، تو اس کے بعد پھر یہ خواجہ آصف صاحب آئے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے یعنی مبینہ طور پہ اگین انہوں نے اپنے وہاں پہ جو اپنے پی آر کا کام دیکھتے ہیں ان کے ذریعے یہ خبر بھی پھیلائی، یا ان کے قریبی لوگوں نے خبر پھیلانا شروع کر دی کہ خواجہ آصف صاحب تو استعفیٰ دے رہے ہیں تاکہ پریشرائز کیا جائے سسٹم کو. تو انہوں نے ابھی تک استعفیٰ دیا یا نہیں دیا، منظور ہوا نہیں ہوا، یہ ایک کہانی الگ ہے. لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے مجبور ہو کے یہ ٹویٹ کیا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب پرتگال میں جو سسٹم جا رہا ہے، لوگ وہاں پہ اشرافیہ جو ہے وہ وہاں پہ منتقل ہو رہی ہے، شہریتیں لے رہی ہے. اب یہ ٹیکنیکلی پرانی خبر ہے، اچھا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر ان کو بلڈ کیا، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں ان کا خیال یہ ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں کسی نہ کسی درجے میں ان کے اوپر یہ داغ لگایا جا سکتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے چیف سیکرٹری نہیں، وہ بھی ہے. اچھا، چیف سیکرٹری صاحب پہ یہ انہوں نے ویسے سی سی پی او لاہور بھی شامل کر لیں، سی سی پی او لاہور بھی ہیں. تو یہ کہ ان افسروں نے، چونکہ یہ افسر انسٹرومنٹل ہیں اس وقت ان کی تفتیش اور ان کو گرفتار کرنے میں، اس وجہ سے انہوں نے یہ باقاعدہ اٹیک کیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم پھر جواباً یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ان کے لیے پریشانی یہ ہے خواجہ آصف صاحب کے لیے کہ جب جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ سنا ہے کہ پتھر کے صنم بھی کہیں ہری ہری. اچھا، ویسے اسی سے ریلیٹڈ ایسا ہی ہے نا جی کچھ، اسی سے ریلیٹڈ شاید یہ ایک خبر سوشل میڈیا پر بھی چل رہی تھی جو آپ استعفے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وزیر اعظم پر بھی دباؤ ہے. کس چیز کا؟ کہ وفاقی وزیر سے استعفیٰ لیا جائے. دیکھیں کہانی یوں ہے کہ یہ 2019 میں یہ جو سنگھیڑا صاحب ہیں انہیں پہلے اے سی ڈسکا لگایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. امپورٹنٹ چیز ہے یہ اے سی ڈسکا بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈسکا میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا جس میں دھند میں ڈبے غائب ہو گئے تھے اور سب معاملہ ہوا تھا. اس میں حکومت کس کی تھی؟ بزدار صاحب کی، عمران خان صاحب کی. پورا زور لگانے کے باوجود دوسری طرف سے ہیلپ ہوئی تھی. پھر اگین وہ جو میں کل بات کر رہا تھا نا کہ جب وہ مفاہمت مزاحمت کی بات کرتی تھی پیچھے معاملہ چل پڑے ہوئے تھے. ادھر بھی ڈسکا الیکشن میں بھی پیچھے معاملات ٹھیک ہونے کی طرف، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی طرف جا رہے تھے. تو وہاں پہ یہ صاحب اے سی ڈسکا تھے اس وقت. اچھا، اس کے بعد نگران سیٹ اپ نے ان کو اے ڈی سی آر لگایا. اے ڈی سی آر جو کہ ڈی سی کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے. کس نے لگایا؟ محسن نقوی صاحب. جی. اچھا. اور جیسے حبیب صاحب نے بتایا کہ آر او رہے تو 50 60 70 ہزار کی لیڈ سے جو ریحانہ ڈار صاحبہ کلیم کرتی ہیں کہ میں جیتی ہوں، لیکن فارم 47 پہ خواجہ صاحب جیت گئے. تو آر او صاحب کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. پھر آپ آگے آ جائیے، یہ سوسائٹیز والے معاملات تو وہ سب ہے اپنی جگہ پہ. صورتحال آگے، صورتحال اس میں دو تھیوریز ہیں، ہو سکتا ہے دونوں درست ہو. ایک جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں وہ مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کوئی جاننے والے ہیں جنہوں نے جا کے انہیں بتایا کہ یار دیکھو میرے کو پیسے پھاڑ لینا. یہ تو ہے اپنی جگہ پہ بات. لیکن دوسرا اس وقت بیوروکریسی میں، اچھا یہ ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے. آج سارا دن میں بھی پوچھتا رہا پی سی ایس افسران سے، کچھ سی ایس پی سے، کچھ بولنے سے گریز ہیں لیکن زیادہ تر آپس سے ایک دوسرے کی سو لے رہے ہیں جی کہ چل کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. اور اکبر اس میں ایک اور سرکاری ملازم ہے، ان کا بھی نام آ رہا ہے. کس میں سر؟ اس کیس میں میں صرف اس کی ذرا ڈیٹیل، ایک سرکاری ملازم کا بھی نام آ رہا ہے اور ایک ایم پی اے کا نام بھی آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے. اچھا جی. لیکن یہاں پہ سر ہوا کیا ہے، وہ جو حبیب صاحب جس زوم میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے نا، وہ میٹنگ تھی گجرانوالہ ڈویژن کی. گجرانوالہ ڈویژن کے اندر آتا ہے سیالکوٹ ضلع جو ہے، اور وہاں پہ چیف سیکرٹری نے ڈی سی کو یہ کہا کہ ڈسپلیجر کا ایک نوٹس ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈسپلیجر کر دیں. ڈسپلیجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کی نیک نامی خراب کی ہے اور عہدے سے اس کو ہٹا دیا جائے. اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے وہ اے سی آر پہ لکھا جاتا ہے تو اگلی پوسٹنگز بھی مشکل ہو جاتی ہیں، سب معاملہ ہو جاتا ہے. ڈی سی صاحب کو جب سی ایس نے یہ کہا تو ڈی سی جو اس وقت تھے، یہ میں آپ کو ان کا بتا رہا ہوں، انہوں نے ان کو ڈسپلیجر نہیں کیا. اچھا. اس وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی 18ویں گریڈ کے افسر کو ڈسپلیجر کرنے کی چیف سیکرٹری خود ہے، میرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں ڈسپلیجر؟
کل کو ہم نے بھی آپس میں کام کرنا, ہاں تو انہوں نے ڈسپلیجر نہیں کیا. پھر اس کے بعد اگلی نوبت آتی ہے, پھر ایک دفعہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ لیٹسٹ پھر دوبارہ کہا کہ انہیں ٹرانسفر کر دیں, لیکن وہ رک گئی ٹرانسفر, او ایس ڈی نہیں ہوئے وہ, اور اس میں خواجہ صاحب کا کوئی کردار رہا ہوگا. اب یہاں پہ آتی ہے دوسری تھیوری. دوسری تھیوری یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ جو جنگ کے دوران الٹے سیدھے بیانات دے چکے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہی از ان ہاٹ واٹرز. یس, یہ بات اس وقت سے ہی چل رہی ہے. اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ خواجہ صاحب کی جان اس طوطے میں ہے, تو یہ سوچا گیا کہ طوطا پھڑ لو تو ادھروں بھی کچھ معاملہ ہو جائے گا. تو وہاں سے پہلے جو اس وقت اینٹی کرپشن کے جو ڈی جی ہیں وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں. فل ٹائم چارج ان کے پاس ہے, ان کے ساتھ سی سی ڈی کا چارج بھی ہے, ان کے پاس اس کا چارج بھی ہے. اچھا, وہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں ایم پی ایز کو یہاں پہ پنجاب میں اینٹی کرپشن کے کیسز میں بلا چکے ہیں. سو کس نے لگایا تھا, کیا کر رہے تھے, یہ آپ کے سامنے یہ تو کلیئر. ابھی تک اینٹی کرپشن میں لگیں, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. غصہ کس کو ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور بندے کس کے ہیں, چٹھا صاحب, یہ بھی آپ کے سامنے سٹچنگ ہو گئی. اب چٹھا صاحب نے سی ایس سے پھر پوچھا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ کہ ہم نے ایکشن لینا ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں, میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ جو سورسز بتا دیں گے ہاں کریں آپ. تو ان کے خلاف ابھی پرچہ کوئی نہیں ہوا, ان کے خلاف ابھی ہو سکتا ہے ایف آئی آر ہو جائے, ہو سکتا ہے ہو چکی ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں سے یہ انفارمیشن نہیں ہے. وہاں سے انفارمیشن ہمارے پاس تو نہیں, لیکن میں نے جو پتا کیا ہے وہ ریمانڈ بھی غالباً کوئی ان کا سر ابھی ان کو رکھا ہوا چمبا ہاؤس میں. اچھا, اور ان کی ملاقات بھی کرا دی گئی ہے ان کی فیملی سے. 3-4 دن چونکہ غائب رہے, ان کی فیملی سے, ان کے بیچ میٹ سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے. تو وہ وہاں پہ ہیں. اب ایف آئی آر ہونی ہے کہ نہیں ہونی وہ لگ جائے گا پتہ ابھی کچھ عرصے کے اندر. وہ جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں ورک صاحب کی, وہ کل میں اور حبیب صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ ٹویٹ آ چکی تھی, تو کسی نے ہمیں یہ بتایا, بٹ وی ور اسکیپٹیکل کہ یہ وہی بندہ ہے کہ نہیں ہے. اب اس کی ذرا کلیئرٹی بھی آ گئی ہے کہ کاموں کی کہ ایک صاحب ہیں علی سہیل ورک صاحب. اچھا, یہ غالباً ایف سی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ جو خواجہ صاحب الزام لگا رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ اٹ ہولڈز واٹر, دیر از سم یو نو ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. تو خواجہ صاحب کے الزامات کو بھی پھینکا نہیں جا سکتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن پر الزام لگا رہے ہیں وہ کس پر لگا رہے ہیں, جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ نہ چیف سیکرٹری ان کی مرضی کا, نہ آئی جی ان کی مرضی کا, نہ سی سی پی ان کی مرضی کا, نہ مطلب کام شام ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو ایک درمیان میں ایک صحافی ہیں, ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ آپ وہ پورا دنیا پھرتے ہیں وہ. اچھا, وہ درمیان میں چونکہ ان کے تعلقات بہت ہیں بیوروکریٹس کے ساتھ, اور وہ اس کو فلانٹ کرتے ہیں, باقاعدہ دکھاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر, اور وہ پوری دنیا بھی پھر رہے ہیں. اور اب دیکھیں جو اکبر نے جو سائڈ آف دا اسٹوری بتائی, اس میں آپ کو اب وہ بتا دوں, جو میں نے ایک افسر کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ایک اور افسر کا نام بھی ہے, سرکاری افسر, جی سرکاری افسر کا نام, وہ بھی ورک ہی سمجھے. اچھا ٹھیک ہے, ایک ورک کنیکشن جو ہے نا وہ ہے. اچھا, بات یہ جو ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سے اس اسٹوری کے بعد, اس معاملے کے بعد, کیا وہ جو سیم پیج تھا اس کے اندر کچھ خرابی آ گئی؟ خواجہ آصف صاحب کے اوپر جب سوال اٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو ان کا دفاع نہ کرنا پڑے. نہیں, وہ they will feel threatened. جی, لیکن اس سے پہلے سر ہم پولیٹیکل پہ جائیں. ایک اور چیز, یہ ذرا بیوروکریٹک معاملہ تھوڑا سا. خواجہ صاحب کی جو ٹویٹ کا دوسرا حصہ تھا جس میں انہوں نے عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید پر الزام لگایا. طاہر خورشید کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اس نگران سیٹ اپ کے دوران, اور چند اور افسروں کے خلاف اینٹی کرپشن کی. وہ کہ جی تبادلے کراتے ہیں, ہم کل بھی بات کر رہے ہیں, تبادلے کراتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. اچھا, طاہر خورشید صاحب غائب ہو گئے. جی, طاہر خورشید صاحب کے غائب ہونے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی آ گئی بیچ میں. ان کی شادی سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی فیملی جنہوں نے ٹی وی چینل بھی کھولا تھا, ان کے ہاں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. بریار فیملی, جو بریار فیملی, بیٹی کی یا بیٹے کی شادی, ان کی بیٹی کی شادی, ان کا داماد ایم پی ہے. جی, یہی انہوں نے الزام لگایا نا, بیٹی کی شادی پہ سلامی انہوں نے اتنے اربوں روپے. نہیں, وہ تو ایک ہے نا, وہ تو اوور آل پورے پاکستان سے اس وقت بھی خواجہ صاحب نے, اچھا اس وقت 1 ارب کا تھا, وہ 4 ارب پہ آ گیا. وہ انہوں نے بھی فکر بد کیا, پتہ نہیں نیوندر خواجہ صاحب بھی پھڑ رہے تھے, انفلیشن ڈال رہے ہوں گے کہ اس وقت کا 4 ارب اب کا 4 ارب, 1 ارب اب کا 4 ارب ہے. تو اچھا, یہ آپ کا جو سسٹم ہے نا, اس نے ان بیوروکریٹس کے خلاف, کیونکہ یہ جتنا پنجاب میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی سب کچھ ہوا ہے, اور جو آر اوز ہیں جگہ جگہ پہ, ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جی, اور ڈی ایم جی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پی ایم ایس آفیسر ہے,
ادھر تلوار گرتی ہے تو پی ایم ایس پہ آگے گر جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مبرہ ہیں یا پھر یہ اتنے شریف ہیں یا اتنے, لیکن ہاں پی ایم ایس ذرا ایک ایزی پرے ہوتی ہے, ایزی پرے ہے, آسان شکار ہے. اب جو پولیٹیکل ہے, میں پولیٹیکل میسج صرف اس سٹوری سے نہیں دے رہا, ایک اور سٹوری بھی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں, کل پرسوں کی بات ہے کہ شاید آپ نے خبر دیکھی پڑھی ہو کہ جو وزیر خارجہ ہیں, جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں, جناب اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے اپنی وزارت خارجہ کو کہا ہے کہ جناب سارے فیصلے میں کروں گا, اور میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. جی, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کسی کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی, کیونکہ وہاں پہ ایک ڈکٹیشن تو چلتی تھی. انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ جناب ایسا قطعاً نہیں ہوگا, اور اصل جو مسئلہ بنا وہ ایک وفد جانا تھا ملک سے باہر. اس وفد میں بھی کچھ پسندیدہ صحافی تھے, اچھا, اور اس میں کچھ اور دیگر لوگ بھی تھے. وہ وفد جب ظاہر وزارت خارجہ سے ایک ریگولر کلیئرنس ہوتی ہے نا کہ وزارت خارجہ کے پاس پاسپورٹ بھیج دیے جاتے ہیں کہ آپ ویزے لگوا دیں. وہ جب ویزے لگنے کے لیے جب وہاں گئے پاسپورٹ, تو پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اچھا, انہوں نے کہا جی وفد کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا جی وہ آسمان سے ایک پیغام آیا تھا, اس کے نتیجے میں یہ وفد جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ وفد کیسے جا رہا ہے. انہوں نے کہا سر وہ دیکھیں نا, آسمان سے آنے والا ہر پیغام بڑا اہم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو رک جائے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت آ کے کیا ضرورت پڑی. یہ جو آسمانی پیغامات تھے وہاں پہ تو ہمیشہ سے چل رہے تھے, اور خود اسحاق ڈار صاحب کے دورے وزارت خارجہ میں چل رہے تھے, سب کچھ پتا تھی. یہ 1.5 سال بعد کیوں یاد ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جناب وہ جو امریکہ کی ملاقات ہے نا, اس نے پوری حکومت کو ہلا دیا. اس سے کانپے ٹانگ رہی ہیں کہ ہماری پوری دنیا میں مطلب جب امریکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں میں کیا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, تو اب ہماری کیا اوقات رہ گئی. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک تو یہ پیغام دیا گیا, اور دوسرا پھر یکے بعد دیگرے 2 دوست ممالک کے سفیروں سے نواز شریف صاحب نے ملاقات کی. اور ظاہر ہے اب ذرا تصور کیجئے کہ ادھر امریکہ ہے, ٹھیک ہے, وہ سر ابراہیم اکارڈز کے لیے ہے. وہ دیکھیے ادھر امریکہ ہے, ٹھیک ہے, ہم فوری طور پہ پھر ایک ہمارے ہاں ایرانی صدر آتے ہیں, ایرانی صدر آتے ہیں, اور وہ پہلے لاہور آتے ہیں جی, اور مریم نواز صاحبہ ان کا استقبال کرتی ہیں, ٹھیک ہے, میاں صاحب بھی ملتے ہیں, میاں صاحب بھی ملتے ہیں مفلر پہن کے. جی اچھا, اب یہ جو میسج تھا یہ دینا مطلوب تھا کہ جناب وزارت خارجہ کی حد تک کوئی معاملہ اب کسی کا کوئی آسمانی پیغام نہیں چلے گا, جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کریں گے. اچھا جی, اب ادھر خواجہ آصف والا معاملہ, ادھر اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ, تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو وہ گوند لگی ہوئی تھی نا, وہ جو جسے آپ کہتے ہیں ایلفی لگی ہوئی تھی, وہ ایلفی کو حالات کے پانی نے کچھ کمزور کیا ہے. اچھا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو, نہیں وہ اللہ کے حکم سے پی ٹی آئی اس کو پھر مضبوط کرتا ہے. آپ بے فکر نہیں, وہ اپنی لے کے جائیں گے اور اوپر ڈالیں گے, یہ دراڑ نہیں ختم ہونی چاہیے. ہاں بالکل. اچھا خیر, تو یہ اب وہ تو پی ٹی آئی رکھتے ہیں ویسے آپ پی ٹی آئی, نہیں دیکھیں وہ تو آپ پی ٹی آئی کو چاہیے نا کہ ان حالات سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا. سر اس میں ایڈ ٹو اٹ فیلڈ مارشل صاحب دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں. جی میں یہی کہنے لگی تھی کہ اب وہ اگلا وہاں خیر وہ سینٹ کام میں ملاقات ہے, لیکن who knows جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایلفی مزید جی کچھ کم ہو سکتی, شاید اس ملاقات کے بعد مزید ہو جائے. اچھا, اب وہ معاملہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے اندر بھی ایک سینس آف اونرشپ آ رہی ہے کہ جناب ہم ہیں وزیر خارجہ. اچھا یک انہوں نے کہا اچھا آپ وزیر خارجہ ہیں. ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں وزیر دفاع بھی ہوں, میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہوں. تو دیکھیے یہ جب دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو اٹ مینز کہ, اور اس کے ساتھ وہ جو محدہ بدسہ ہے وہ ابھی تک ہاتھ میں ہے, بلکہ محدہ بدسہ کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور ذرا موٹا بھی ہو گیا. اچھا, تاکہ بالکل چیز ایک چیز واضح نظر آئے.
خواجہ آصف کی جو جنگ کے ہنگام سٹیٹمنٹس بلکہ جو بلنڈرز تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. جو ان کا انٹرویو تھا عرب نیوز کو ہائبرڈ رجیم والا, آئی ہیو ہرڈ کہ اس پہ بھی ناخوشی ہے, خوشی کا اظہار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فساد جمہوریت کا اوور آل, ہم جس کی آپ نے اونرشپ لینی ہے. نہیں, فساد مطلب کہ یہاں جمہوریت ہے, یہاں پہ سب کچھ پارلیمنٹ سے ہو رہا ہے, یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں سارا کچھ, لیکن اس کو ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر لے جانا اور کہنا کہ یہ نہیں جی ہائبرڈ ہے. ہم اکیلے نہیں, خواجہ صاحب نے بھی نا بریک واردات ڈالی ہے, وہ انہوں نے اعتراف نہیں کیا, اصل میں انہوں نے انڈائٹ کیا دوسری سائڈ پہ, یہ فیلنگ آ رہی ہے. اچھا, خواجہ صاحب نے یہ تاثر دیا کہ وہ نادان دوست ہے, لیکن بیسیکلی وہ ہے کہ آپ کو نہیں, بات یہ بھی سادہ سی بات ہے. دیکھیے جب آپ پوری دنیا میں دیکھیں, جب فیلڈ مارشل صاحب امریکہ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی, تو یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. اس واقعے کے اثرات اگر یہ کسی بھی ملک کے ہوتے تو اس ملک کی حکومت کا انجام یہی ہونا تھا جو اس کا ہوا ہے, کہ اس حکومت کی حیثیت زیرو ہو جانی تھی. یہ کسی بھی ملک کا ہوتا, ویسے بھی زیرو ہی, تو ویسے پہلے بھی زیرو تھی, لیکن اس کے بعد تو وہ فساد بھی وہ ختم ہو گیا نا. بعض اوقات پردہ جو ہے وہ گرا رہے تو بڑی مضبوطی رہتی ہے, پردہ تھوڑا سا ہٹا دے نا تو اس کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. تو ایکچولی وہ جو پردہ تھا چاہے کتنا ہی کمزور تھا, چاہے فارم 47 کا ہی تھا, وہ ہٹ گیا ہے نا, تو اس کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی ہے موجودہ حکومت کی. اب یہ سیاسی حیثیت کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, نہیں ہوتا سر 17 سیٹاں جی, اب یہ اپنی اس سیاسی حیثیت کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو ہائبرڈ والا بیان ہے, اور اس کے بعد یہ کہ جناب وزارت خارجہ میں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہیں گے, تو یہ دونوں چیزیں شو کر رہی ہیں کہ اب شاید شوق شہادت کی تمنا ہلکی سی دل میں پنپ رہی ہے. اس موقع پر یہ کچھ نہیں کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. اس موقع پر پھر یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بڑا اچھا چانس ہے. نہیں, ابھی نہیں بنا, اتنا اس کو نہیں لینا چاہیے, اتنا سیریسلی نہیں ابھی لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفادات ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے الگ ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا واقعہ ہوگا. ٹھیک بات. اتنے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, کیونکہ یہی خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ 1 منٹ میں معافی مانگنے میں گریز نہیں کریں گے. ٹھیک بات. یہ اس تاریخ ہے ان کی. انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہم جڑتے رہے تھے ہم اس کی معافیا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہی خواجہ آصف تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے عمران خان کے گلے پڑ رہے تھے. لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ 17-18 سیٹاں تھے کھانے کھیرے, اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ٹھیکیدار پکڑ لیں گے کوئی, یہ فرنٹ مین پکڑ لیں گے کوئی, یہ چھوٹے موٹے اور وہ بھی پی ایم ایس لیول کے افسران, بیوروکریسی کوئی نہیں پکڑی جائے گی. یہ میری اپنی رائے ہے اس کے بارے میں, کیونکہ انہی کے تھرو سسٹم چل رہا ہے, بیوروکریسی کے تھرو. سول بیوروکریسی میں پولیس بھی ہے اور آپ کا ڈی ایم جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس خاص طور پہ. خواجہ آصف صاحب ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے نا بیوروکریسی میں اگر وہ اپنے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو آپ دیکھیں نا وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے. اچھا, یہ اکبر تو ایک بندہ جو اے ڈی سی آر ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوتا, پھر اس کے ساتھ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے نا نیچے تک. صحیح. تو اگر آپ اے ڈی سی آر کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیالکوٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو ریونیو ہے سیالکوٹ کا, جو زمینوں وغیرہ کا معاملہ ہے, اس پہ خواجہ آصف صاحب کا اثر و رسوخ 0 ہو گیا. اثر و رسوخ بھی 0 اور سر بڑا کچھ نکل بھی سکتا ہے نا. شنک ان دا آرمر جس کو ہٹ کیا گیا, اور وہاں سے بہت کچھ نکل سکتا ہے, بہت کچھ نکل سکتا ہے کہ باز آ جاؤں. چلیں دیکھتے ہیں اب یہ شوق شہادت کیا رنگ لاتا ہے. ایک ویسے بیچ میں رہ گیا تھا انفارمیشن میرے ذہن میں, ویسے ایک پیر صاحب بھی ہیں بیچ میں انوالوڈ گجرا والے. ہاں چلیں آگے چلیں, بڑی بڑی دنیا. دیکھیے جب یہ آپ ایک پکڑتے ہیں نا, خواجہ صاحب ان پہ بھی غصہ ہے, جب آپ سسٹم کو اس طرح آپ اس کے اندر کا پرزہ جب آپ نکالتے ہیں نا, پھر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, پھر بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اچھا, یہ کوئی کہانیاں جو ہم سنا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت ڈگ کر کے ڈگنگ کی گئی ہے. یہ ہر بندے کو, ہر شخص کو موجود ہے, ان کو پتہ ہے. بلکہ یہ بھی کہ محمد اقبال سنگھیڑا صاحب, اب وہ جو ان سے سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ بیٹھتے کہاں تھے, اسی سے پوری کہانی کھل جاتی ہے. سیالکوٹ والوں کو تو ساری سمجھ آ رہی ہوگی, باقیوں کو بھی کافی حد تک آپ نے ایکسپلین یعنی وہ دفتر میں کم بیٹھتے, کہنے کا مطلب. اکبر, یہ جو پاک پتن میں واقعہ پیش آیا ہے, جی پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کے گھروں میں پولیس اس طرح سے گھس جاتی تھی اندر گھروں میں, اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا تھا, خواتین کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا. یہ آن ریکارڈ ہیں واقعات, ہم اپنے پاس سے تو بات نہیں کریں. اب
کسی کے گھر میں بھی اس طرح سے کوئی چلا جائے اور ایک مرد افسر ایک خاتون پہ اس طرح سے تھپڑ برسا رہا ہو, تشدد کر رہا ہو, گو کہ ڈی پی او صاحب نے بڑی میں کیا کہوں اس کے لیے الفاظ, ڈی پی او صاحب نے چونکہ ویڈیو دیکھ لی اور ویڈیو بن گئی تو ڈی پی او صاحب کو خیال آ گیا خاتون ویسے ان کے دفتر جاتی. نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے وہ اے ایس آئی جو تھا اسے گرفتار کروا دیا اور اس کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کر دیا. لیکن یہ مجھے لگتا ہے پولیس اب بڑی شیر ہو چکی ہے نا, کیونکہ انہیں ایک لائسنس تو آپ نے دے دیا تھا سیاسی مخالفین کے گھروں میں گھسنے کا, اب وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں. آج کل جو پولیس ہے نا وہ آج کل بزنس مینوں کو بھی بلا رہی ہے, اور جو لوگوں کے آپسی تنازع ہوتے ہیں جس پہ ایک پرچہ ہونا چاہیے جی اس نے چیک باؤنس ہو گیا ہے یا اس نے میرے پیسے لین دین کا کوئی تنازع ہے, وہ اس کے بعد اس پہ انکوائری ہوتی ہے. اور اس کے اوپر تو پنجاب میں آئی جی کے پچھلے 10 سال سے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں یہاں پہ کہ آپ پرچے نہیں دینے, کیونکہ 420 کے پرچے سب سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نا استعداد کار ہے پنجاب پولیس کے پاس. پھر وہ فائنینشیل کرائم یونٹ بنایا گیا, اس کا ایک ایس پی بنایا گیا. اینی ویز اب جن کے حوالے آپ نے کیا ہوا ہے یہ مارداڑ والا کام جن کی ہم کل بات کر رہے تھے, سی سی ڈی اینڈ ایف آئی اے کو چھوڑیں, سی سی ڈی کی جو ہم بات کر رہے تھے یہ ابھی تھوڑی میچور ہوگی تو اس پہ بات کریں گے, لیکن وہ اب ریکوریاں بھی کروا رہے ہیں. اب وہ بزنس مینوں کو بلا لیتے ہیں کہ بھاجن تسی ایسے پیسے دے رہے ہیں. نہیں وہ اب بات آپ چھوڑ دیں, لیکن پولیس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, پولیس کی بات ریکوری کا کام ہو رہا ہے. یہ ڈی پی او حافظ آباد پرسوں سر اخبار میں خبر تھی, میرا خیال ہے دنیا اخبار میں تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, دنیا میں تھی یا ایکسپریس میں تھی. ڈی پی او حافظ آباد کے دفتر کے باہر 4.5-5 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ایک بندے کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا. یہ وہی ڈی پی او حافظ آباد ہیں جن کی ویڈیو, جن کے دفتر کی وہ جو شاہانہ ایک تاج محل نما دفتر تھا اسی دفتر کے باہر بیٹھ کے, یہ رویہ ہے پولیس کا. اور دوسرا ویڈیو بن گئی تو بس ٹھیک ہے. باقی اور یہ جو پاک پتن والا معاملہ ہے یہ تو ایک معاملہ ہے نا ویڈیو پہ جو ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جو کچھ ہم نے اپنی پولیس کے ساتھ کر دیا ہے نا پچھلے خاص طور پہ 2 سال میں, اس کی وجہ سے ہماری پولیس 20 سال پیچھے چلی گئی. آپ نے جو آزادیاں نہیں, آپ نے جو ایک پولیس گردی کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی ماں بہن بیٹی کسی کی لحاظ مروت کی ہی نہیں, جس طرح گھسیٹا گیا. ابھی آپ ذرا کل دیکھ لیں ریحانہ ڈار صاحبہ کو جس طرح پکڑا گیا اور کئی خواتین کو. جی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ قابل قبول تھا. جاوید ہاشمی نے کہا نا ان کے گھر گھس گئی پولیس, بابر اعوان کی بیٹی کے گھر چلے گئے. جی وہ جیسے قربان فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے, اور اس وقت پتہ ہے وہاں پہ صرف 2 بچیاں تھیں, ایک ان کی بہو اور ایک ان کی بیٹی. 2 لڑکیاں تھیں, ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے دروازے توڑ کے گھر میں گھس گئے تھے. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ تو بالکل, یہ پولیس جو ہے اگر یہ پولیس آج ایک کے لیے کر رہی ہے تو کل دوسرے کے لیے کرے گی. ہاں وہ تو پھر کیونکہ آپ نے جو پولیس کے اندر وہ جو اس کی سینس آف ڈائریکشن ہے وہ بدل دی, تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ہاں نہیں, جب آپ کی پرائم منسٹر, آپ کی چیف منسٹر نے کہا تھا کہ میں روتھلیسلی ان کو کنٹرول کروں گی, ایک اس کی کیا تھی تحریک پی ٹی آئی کی تحریک, اس کو روتھلیسلی کنٹرول کیا جائے گا. تو جب چیف منسٹر صاحبہ روتھلیس کہہ رہی ہیں, یہ ورڈ استعمال کر رہی ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ خوفناک ملے گی. یہ ریکوریز کی ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, یہ اس کے تو باقاعدہ ٹارگٹ سیٹ ہو رہے ہیں. نہیں وہ ریکوری الگ ہے. ہاں وہ ریکوری الگ ہے, میں اس سے جوڑ بھی نہیں رہی, میں تو صرف ایک ریکوری کا ورڈ لے رہی ہوں. ویری ٹاؤن کی ریکوری نہیں, میں بات کر رہی ہوں ستھرا پنجاب کی ایک مہم چل رہی ہے پنجاب میں پچھلے 8 مہینے سے. اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے 8 مہینے سے ہم فری آف کاسٹ یہ مہم چلا رہے تھے. اب ہم ہر جو گھر ہے, جو رہائشی گھر ہے, وہاں سے 200 روپے لیں گے, اور جو کمرشل پراپرٹیز ہیں وہاں سے 5,000 تک کی لمٹ رکھی گئی ہے. اس سے کم, اس سے زیادہ اکارڈنگ ٹو پراپرٹی لیے جائیں گے. اور اس کے لیے 15 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا کہ ہم نے 15 ارب وصول کرنے ہیں اس کے لیے پہلے سال میں. مطلب آپ یہ سوچیں, ایک طرف ٹریفک پولیس چالان کر کے اور مختلف قسم کے جرمانے ڈال کے انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام سے اتنے پیسے. یہ جب آئی تھی نا مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ, تو جو شروع کے اناؤنس کرتے ہیں نا منصوبے, ان میں ایک منصوبہ تھا چمکیں گے دیہات, اس کا نام تھا, مجھے نہیں پتا ابھی شاید وہ کنٹینیو بھی ہوگا. یہاں پہ تو شہروں میں تو اب آ گئے ہیں نا, اس میں وہاں پہ تو یہ طے تھا
کہ وہاں پہ جو کمرشل ہے وہ اسے 500 روپیہ، اور جو دیہاتوں کے اندر دکان ہے وہاں سے 100 روپیہ، گھر سے 50، اس طرح کر کے کچھ وہ میرے ذہن سے ایگزیکٹ اس کا نکل گیا، لیکن منصوبے کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس وقت بھی یہ ہم نے بات کی تھی کہ مطلب چمکیں گے دیہات، چمکاؤ پیسے مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کام دراصل ایک میئر کو کرنا چاہیے، ایک ڈی سی کو، ایک اسسٹنٹ کمشنر کو کرنا چاہیے، ایک کونسلر کو کرنا چاہیے، وہ کام صوبائی حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ 150 روپے یا 500 روپے، 1000 روپے، وٹ ایور جو بھی ہے، یہ اگر آپ کی بلدیہ وصول کر رہی ہو تو سچویشن کہیں کی کہیں ہوتی ہے. لیکن جب صوبائی حکومت وصول کر رہی ہو اور ان دا نیم آف چیف منسٹرز پروگرام شروع کر رہی ہو تو یہ سوائے مذاق کے اور کیا بنے گا. صحیح بات ہے. مطلب آپ یہ اب تک نہیں تہیا کر پائے پاکستان کے اندر، یہ نہیں سوچ پائے کہ وزیر اعلیٰ کیا کر سکتا ہے، میئر کو کیا کرنا چاہیے، ڈپٹی کمشنر کو کیا کرنا چاہیے، کمشنر کو کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ یہ کریں گے تو الٹیمیٹلی مذاق ہی بنے گا. لیکن خیر بات یہ ہے کہ جب حکومتوں کی لیجیٹمیسی پہ سوال ہونا پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں. اچھا اکبر، آپ وہ بیریا ٹاؤن کی بات کر رہے تھے. بیریا ٹاؤن کی 6 کمرشل پراپرٹیز کی آج نیلامی کے لیے وہ آکشن رکھی تھی نیب والوں نے. 3 کی نیلامی ہوئی ہے، 1 کی نیلامی ہو گئی ہے، 2 کی مشروط بولی لگی ہے، اور 3 جو ہیں وہ ان کی بولی چونکہ نہیں تھی. یہ بتائے نا کہ لیے کس نے ہے. اچھا، وہ جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کنڈیشنل کا مطلب، میں آپ اس پہ آ جاتے ہیں، ڈیٹیل آپ سے پوچھتے ہیں. کنڈیشنل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے پیسے میں ہوگی، کئی ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات. مثال کے طور پہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو آدھا خرید لیتے ہیں، اچھا ریٹ وہی رہے گا لیکن لہٰذا قیمت آدھی ہو جائے گی. بعض یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اس کی جو ٹرم آف پیمنٹ ہے اس کو ذرا لمبا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ پیسے اتنے ہی لے لیں لیکن آپ اس کو ہمیں 6 مہینے اضافی دیتے ہیں، لیکن وہ پینڈنگ اپروول بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں جو دلچسپ پوائنٹ ہے جس پہ بہت سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں حبیب صاحب، کہ بیریا ٹاؤن کی یہ جو ساری پراپرٹیز ہیں اس کی نیلامی کی بولی میں سب سے آگے جو ہے نا وہ ہیں آزاد ڈیجیٹل کے سی ای او مصور عباسی صاحب. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا نیب جو یہ پراپرٹیز کی نیلامی کر رہا ہے کیا یہ عمل شفاف ہے؟ اب شفافیت پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جہاں تک ملک ریاض کی پراپرٹیز کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر جو بڑے لوگوں کی، جو بھی نون لوگ ہیں، ان کی پراپرٹی کی اس طرح کی نیلامی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں کبھی توڑ نہیں چڑھا. نواز شریف صاحب کی پراپرٹیاں بھی نیلامی کے لیے لگی تھی. اسحاق ڈار کی اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹی نیلام ہو گئی تھی. تو وہ کہاں گئی نیلامیاں؟ بات یہ ہے، اس بات کو سمجھے کہ جب آپ بحریہ ٹاؤن کی، جو ملک ریاض حسین کی، آپ پراپرٹیز کو نیلام کریں گے اور اس طرح کریں گے، اور یہ دیکھیں یہ کسی بھی بزنس کی تو بڑی توہین ہوتی ہے نا کہ اس کی نیلامی کی جائے. حالانکہ بزنس کے لیے لیکویڈیشن کا بہت عزت والا طریقہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اب نیب کو یہ منظور ہے تو ایسے ہی صحیح، نیلامی بھی خیر قانون میں تو موجود ہے. جب وہ اس طرح آپ نیلامیاں کریں گے تو پھر خریدار وہی ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں نا جنوں ٹیکا ہون، جس کے ہاتھ پڑتے ہوں. کیونکہ ملک ریاض کی پراپرٹی اس طرح خریدنا عام آدمی کے لیے ذرا مشکل کام. اور پاکستان میں فی پراپرٹی 50 60 70 کروڑ خرچنے والے بہت ہیں، لیکن لے کیوں نہیں کوئی راہ؟ کیونکہ کسی بھی ٹائم دل بدلا تو ساڑھے پیسے سارا تو پھر اس کے بعد کی ہوئے گا. اور لے گا اس صورت میں وہی کہ جس کو حبیب صاحب نے ٹیکے ہیں، یا میں کہوں گا جس کو کچھ گارنٹی ہے، ہاں وہی لے سکتا ہے، اپنا بندہ ہی لے گا نا. اچھا، تو اس کے علاوہ تو کوئی لے نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ملک ریاض صاحب کی جو پراپرٹی کی جو کنڈیشنل بولی ہے، دوسری بولی ہے، وہ بھی پتہ نہیں اس میں وہ کہاں تک یعنی میچور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. لیکن اس نیلامی کے ذریعے جو میسج دیا جا رہا ہے وہ تو ملک ریاض کو پہنچ گیا، ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوئی اور ادارہ بنا لیں یا کسی موجودہ ادارے کو کہیں کہ بحریہ ٹاؤن بھی ٹیک اوور کر لیں، تاکہ وہاں پر جو لوگوں کے اربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، پھر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم اس بارے میں کوئی وضاحت تو دے دیں. ہاں، لوگوں کو تو تسلی ہو جائے. بھائی آپ یہ بتا دیں کہ اگر جی بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے یہ آبلیگیشن پوری نہ کی تو اس کے نتیجے میں ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو پھر اس پورے حصے کی ذمہ
داری جو ہے ذمہ داری وہ ہمارے اوپر ہمارے ہوگی. اوپر ہوگی بالکل. یا اس کو لاہور میں LDA اس کو لے لے گا یا DHA لے لے گا, اسی طرح اسلام آباد میں لاہور یا اسلام آباد میں کوئی اور راولپنڈی میں RDA لے لے گا یا وہاں پر بھی DHA لے لے گا. کراچی میں ہے, کچھ کلیئرٹی تو دیں, کلیئرٹی تو دینا. بالکل ٹھیک بات. تو پھر اتفاق, یہ محض اتفاق ہے. اور ملک ریاض صاحب کی ایک کمال تو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کا, جو زمینوں کے بارے میں جاتے جاتے کرتے رہے ہیں. میں اتنا اس میں وہ دیکھیں کہ جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن ہے وہاں بعد میں ڈیفنس بھی بنا جی, ساتھ ساتھ. ہاں تو ساتھ ساتھ ہے. تو پھر کم از کم عارضی طور پہ کوئی ذمہ داری تو ان کی لینا. آپ کیا کہنا؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملک ریاض صاحب کو یہ تھا, وہ جو کرتے تھے کیا پلی بارگین, اس کے جو پیسے ہیں نا جتنے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہے تھے ہم اتنے دیں گے اتنے نہیں دے پائے, وہ یہ باقی جو بقیہ تھا وہ پلی بارگین نہیں تھی, وہ پلی بارگین چلیں وہ نیاب والے اس کو یہ نام بھی بیچ میں دے رہے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا نا, وہ پھر اس کی مد کے اندر یہ ہے کہ جو اس کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ہم نیلام کر کے لیں گے بیچ میں. لیکن پیچھے تک لے کے جائیں, مسئلہ جہاں سے نکلا تھا کہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ ملک ریاض کو دی کیوں گئی تھی, اور وہ روڈ کس نے دی تھی؟ یہاں پہ آئے نا پہلے. نہیں, اس میں تو پھر بہت سارے لوگ پھنسیں گے نا, اور اس وقت صرف ملک ریاض کو ہی پھنسانا مقصود ہے. تھینکس فار واچنگ اس, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.